الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ آج کے درس میں 18ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، ہم لوگوں نے الحمدللہ آج تراویح پڑھی ہے، لیکن دوسرے دن کی بنسبت آج مختصر ہوئی۔ اس کی وجہ ہے چونکہ حافظ صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ پارے کے شروع میں سورۃ المومنون کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی چند بہترین صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے قد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کی کامیابی کو یقین سے جوڑ دیا کہ اگر یہ چند صفات ایمان والوں کے اندر ہیں، یعنی ایمان والوں کی پہچان تو یہی ہے، لیکن اگر حقیقت میں ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ کامیاب ہیں۔ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازیں جب ادا کرتے ہیں تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی نماز میں بیجا حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے نمازیوں کی کچھ کیٹیگری ہوتی ہے، بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ جیسے پریشان ہیں، کتنے الجھن میں ہیں، کس نے لا کر کے زبردستی کھڑا کر دیا ہے، اور امام کے پیچھے کھڑے رہیں گے انتہائی پریشانی کی حالت میں، کب سلام پھیرے کب پیچھے سے بھاگ لے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے زبردستی لا کر کے گرم توے پر ان کو بٹھا دیا ہے، جیسے موقع ملا کھسک لیے۔ یہ خشوع خضوع نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں خشوع خضوع یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلیں، دائیں بائیں نگاہ نہ ڈالیں، اوپر نیچے نظر نہ کریں، سجدے کی جگہ پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں، کوئی اگر کھانس رہا ہے تو بازو میں دیکھیں کون، کس کا موبائل بجا، کس کا فون بجا۔ ہاں، یہ چیزیں، یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو ہم کنکھیوں سے دیکھیں۔ یاد رکھیں نماز میں ہر ایک حرکت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور نماز کے بعد بھی جو حرکتیں وہ سب اللہ جانتا ہے، لیکن نماز میں اللہ کو خشوع خضوع مطلوب ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے۔ لغو کیا ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کی پہچان ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا ہے۔ لغو ہے، لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ بھائی اس میں کوئی دین کی بات نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ایک لغو چیز ہے جس سے انسان اللہ کے دین سے دور ہوگا، عبادت سے دور ہوگا۔ ایسی چیزیں ہیں لغو میں شامل ہے، اسے اعراض کرنا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو ایمان والے لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
छठी सिफत बयान फरमाई, वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, जो अमानत और अहद व पैमान की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिदून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। 2 बार ये जुमला आया, पहले नमाजों में खुशू खुजू, दूसरी बार नमाजों की हिफाजत। नमाजों की हिफाजत का मतलब यह है कि नमाज को पाबंदी से अदा करने वाले हैं, उसके अरकान और वाजिबात के साथ अदा करने वाले हैं। तो ये सच्चे और पक्के मोमिन हैं, और अल्लाह को यही लोग मतलूब हैं। जब पूछा गया अल्लाह के रसूल मल एहसान, एहसान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। तुम अपने रब की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर पैदा नहीं कर सकते तो ये सोचो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। ये एहसान है। नमाज में यही हिफाजत और यही चीज अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। ये तमाम सिफात अगर ईमान वालों के अंदर हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होने वाले। किस चीज के, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने वाले। वारिस किसको बोलते हैं? वारिस बोलते हैं जिसका हक हो, जो हक का दावेदार हो। जैसे बाप की वफात होती है तो बेटा अपने बाप की जायदाद में हक रखता है, दावेदार होता है कि भाई मैं अपने बाप की जायदाद में हिस्सेदार हूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये सिफात ईमान वालों के अंदर हैं तो मैं उन्हें जन्नत का दावेदार करार देता हूं कि हकीकत में जन्नत के मुस्तहिक ये लोग हैं और यही जन्नत के अंदर जाने वाले। पता चला कि ये सिफात जो है हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान मौत के वक्त जब उसकी रूह को फरिश्ते कब्ज करने के लिए आते हैं तो क्या तमन्ना करता है। देखिए, ईमान वाले में और मुशरिक में फ़र्क होता है। जो दुनिया में कुफ्र करता था, जब उसकी वफ़ात का वक्त आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो वो ये तमन्ना करता है कि अल्लाह मुझे वापस लौटा दे, दुनिया में वापस भेज दे, मुझे मौका दे दे। क्यों? लअल्ली अअमलु अमलन सालिहा, अल्लाह ने कहा कि ताकि मैं नेक अमल करूं। अल्लाह मुझे इसलिए भेज ताकि मैं नेक अमल करूं। नेकी की तमन्ना करता है वो। यहां बाज मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया कि मरने वाला जो मुशरिक है जब अपने अंजाम को देखता है या मरने के बाद जब वो अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, उसका भी नक्शा अल्लाह ने खींचा दूसरी आयत करीमा के अंदर, तो वो ये तमन्ना क्यों करेगा कि अल्लाह दुनिया में भेज दे, नेक अमल कर लूं। ये तमन्ना तो कर सकता है ना, दुनिया में भेज दे, बीवी बच्चों को देख लूं, रिश्तेदारों को देख लूं, आइज़ा व अकारिब से मुलाकात कर लूं, क्योंकि उसको दुनिया की हकीकत समझ आ जाएगी कि दुनिया में अल्लाह को छोड़ करके बाकी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, या उतनी अहमियत नहीं है जितनी अल्लाह की इबादत की अहमियत होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला से एक तमन्ना करता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब किसी के मौत का टाइम आ जाता है तो उसको हरगिज मोहलत नहीं दी जाती है, उसके मौत के वक्त को मौखर नहीं किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। जब उनकी मौत का वक्त आया था तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आकर के कहा भाई टाइम हो चुका है, चलना है। अब बड़े जलाली थे मूसा अलैहिस्सलाम, एक लगाया जोर से, एक आंख बाहर निकल आई। अब वो फरिश्ता बेचारा अल्लाह के पास गया, कहा या अल्लाह कौन से आदमी के पास भेजा, वो तो मरने के लिए तैयार नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत बयान कर रहा हूं आपसे। अय अल्लाह वो तो मरने के लिए तैयार नहीं है, किसके पास भेज दिया? अल्लाह ताला ने फौरन उसकी एक आंख वापस लौटाई और कहा जाओ मूसा से कहो एक बैल की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे हर एक बाल के बदले में 1 साल उसको मिल जाएगा। अब सोच लो कि एक बैल की पीठ पर हाथ रखने पर कितने बाल आते, सैकड़ों हजारों ही मान लो तो भी 1000 साल मिल गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उसके बाद क्या होगा? कहा कि उसके बाद फिर मौत है, मौत आनी है। कहने लगे फिर तो अभी ले चलो, जब मरना ही है, जिंदगी जब खत्म ही होनी है तो अभी ले करके चलो।
یعنی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن اگر اپنے مقصد کو نہ پہچانے اور دنیا سے ایسے چلا جائے، بہت ساری چیزیں اس سے چھوٹ جائے، تو تمنا کرے گا اللہ واپس بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں میں نے ایک نقطہ شاید پہلے بیان کیا تھا، ایک بار پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ صدقے کی تمنا کیوں کرے گا؟ اے اللہ مجھے صدقہ کرنا ہے تاکہ میں نیک ہو جاؤں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کیونکہ جو صدقہ آدمی کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اے اللہ ایسا عمل کر کے آؤں دنیا میں تاکہ مرنے کے بعد وہ عمل کا جو ثواب ہے وہ جاری و ساری رہے اور مجھ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھوکا نہ ہو، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب اس کو کھلاؤ گے تو کیڑے نکالے گا، کھانا ایسا نہیں تھا اور ٹیسٹی نہیں تھا، نمک زیادہ ہو گیا، ہاں، اور یہ ایک اور ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے تھے اور مزہ آتا کھانے میں۔ لیکن جو بھوکا ہو اس کو کھلاؤ گے تو دعائیں دے کر کے جائے گا۔ یہاں میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ مطلب کسی کو کھلانا ہی نہیں ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہمارے سامنے ہو کہ ہمارا کھانا متقی شخص کھائے، جو متقی ہو، تقوی والا ہو، جو تقوی کا ایک مثال قائم کیے ہو، وہ کھائے۔ یعنی گویا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب مال دے رہے ہیں یا صدقہ اگر دے رہے ہیں تو کم سے کم ایسے شخص کو ہم منتخب کریں جو اصل مستحق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں ملا تو گالیاں دے کے جا رہا ہے۔ ہاں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھی مانگنے والوں میں، 2 بار بڑے پیار سے مانگیں گے، تیسرے بار جب پتہ چل جائے گا نہیں دیں گے تو گالیاں سنا کے جاتے ہیں، وہ ایسے بھی مانگنے والے ہے نا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے نہیں دینے پر بھی شرمندہ ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن کچھ برا بھلا نہیں کہتے، امید میں ہوتے ہیں شاید آئندہ ہو سکتا ہے مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جہنمی جو ہے، جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے کیا چاہت کریں گے؟ کہیں گے کہ اے اللہ دنیا میں بھیج دے تاکہ نیک عمل کر لوں۔ اللہ رب العالمین ان کو پھٹکار لگائیں گے، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، اپنی زبانیں بند کر لو، تمہاری زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ان سے پیش آئیں گے کہ تمہارے لیے برا ہو۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین ان سے کہیں گے تو جہنمی پھر انتہائی افسوس میں اپنی زبانیں بند کر لیں گے، اس نا امیدی کے ساتھ کہ اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں، غیر شادی شدہ ہے تو، اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غامدیہ عورت کو رجم کیا گیا، تو اس وقت جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب دیکھا کہ سارے لوگ پتھر مار رہے ہیں تو ایک بڑا پتھر اٹھا کر کے زور سے اس کے سر پر مارا، اور خون کے جو چھینٹے تھے ان کے چہرے پر آ کر کے لگ گئے۔ تو انہوں نے زبان سے کچھ نازیبا کلمات کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اللہ کے رسول وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اور ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 افراد میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آ گئی، اگر وہ چاہتی تو اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے حاضر کیا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہو گئی جو اللہ نے کیا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اور اس نے اس طریقے کی کوئی غلطی کی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی کو لایا گیا، اس نے یہ غلطی کی تھی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا کہ تم اپنی کتاب تورات میں کیا پاتے ہو، اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو اس نے جو ہے چھپانے کی کوشش کی، یعنی تورات لایا گیا اور جہاں پر یہ حکم موجود تھا وہاں پر ہاتھ رکھ لیا، رجم کا جو حکم تھا واضح نہیں کیا. چونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ان کو پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تمہارا جہاں پر ہاتھ رکھا ہے. جب ہاتھ ہٹایا تو پتا چلا وہی حکم جو قرآن کے اندر ہے اس کی کتاب میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی سزا اس کے اوپر بھی نافذ کی. پتہ یہ چلا کہ یہ سزا جو کتاب و سنت میں ہے اگر کوئی یہودی عیسائی یا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو لاگو کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں لوگوں کے لیے زندگی ہے، حیات ہے، اور اس سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں صرف تباہی اور بربادی آئے گی. آپ دیکھ لیں ملکوں کے اندر کتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ریپ نہ ہو، ہاں جنسی استحصال نہ ہو، لیکن کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں. حیوانیت اور درندگی کی ساری حدیں لوگ پار کر رہے ہیں، ہے نا. جلا دیا جاتا ہے، بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. بعض ایسے بھی واقعات آئے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درندوں نے پھینک دیا. یعنی اتنا برا سلوک، پہلے اس کا جنسی استحصال کیا، اس کے بعد شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اس کو قتل کر دیا. کتنے قوانین، سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں. اچھا پھر یہی جو اسلام کے قانون کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے گولی مار دو، کوئی کہتا ہے پھانسی پر چڑھا دو، کوئی کچھ کہتا ہے. اسلام جب کہتا ہے کہ بھائی اس کو رجم کیا جائے تو ان کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں نہیں، اسلام تو بڑی سختی کی بات کرتا ہے. اور جب انہی سے کہا جاتا ہے کہ سزا کیا ہونی چاہیے، بھئی تمہارے گھر میں کسی خاتون کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تم کیا سزا دینا چاہو گے؟ وہ کہے گا میں اسے گولی مار دوں گا، کوئی کہے گا بھئی اس کی گردن اڑا دوں گا میں. یعنی اس کے دل کی اور فطرت کی آواز نکل رہی ہوتی ہے. تو جب اسلام وہی بات کہتا ہے تو تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور ایک چیز، سزا کی سختی یہ مانع جرم نہیں ہوتی ہے. آپ یہ بولو کہ نہیں سزا سخت سے سخت لگا دو تو جرم کو روکنے کا کام وہ نہیں کرتی. اللہ علیم حکیم ہے، اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے. کون سی سزا کتنی مناسب تھی وہی سزا اللہ نے رکھی ہے. اسی لیے کہا کہ اگر ایک غلطی کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزت و آبرو کی حفاظت پر ہمیں اور آپ کو خاص طور پر حساس رہنا چاہیے. جو زبان میں آیا، جس کے تعلق سے آیا کہہ دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. پاک دامن عورت کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں لایا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہاں اس نقطے پر غور کریں، 4 گواہ لانے کی بات کرتا ہے اسلام. یعنی اگر اکیلا ایک آدمی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور 3 اس کے ساتھ کوئی گواہ شامل نہیں ہے اور وہ آ کر کے اگر کہہ رہا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی اسلام عزت و آبرو کی حفاظت میں اتنی کڑی جو ہے تاکید کرتا ہے اور اتنا سخت قانون نافذ کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جب 4 گواہ ہو جائیں تو پھر اسے بچنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. 4 گواہ اگر جا کر کے گواہی دے دیں جنہوں نے دیکھا ہے تو پھر ان کی بات کو مانا جائے گا. کیوں مانا جائے گا؟ یہاں غور کریں. یا اسلام نے کہا کہ جرم کرنے والا اگر اتنا بڑا جری ہو جائے، اتنا بڑا اپنے آپ کو باہمت سمجھ لے کہ 4 لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسلام کہتا فوراً اس کی دم کاٹ دو. کیونکہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ یہ گناہ کو دکھا کر کے کر رہا ہے. اس کو یہاں فرق نہیں پڑتا گناہ کرنے سے، کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اسلام نے کہا 4 گواہ دیکھ لیں فوراً اس کو کچلنے کی کوشش کریں اور جو سزا اسلام نے متعین کیا اس کو نافذ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، جادو بھی ہے،
میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا بھی ہے تو اس میں پاک دامن عورت کے اوپر، بھولی بھالی مومنہ کے اوپر الزام لگانا بھی ہے کہ اگر کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بتایا۔ لعان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہوں کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے تو میں کیا کروں؟ قتل کر دوں گا میں، زبان سے کچھ کہے بغیر، معاملہ صاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسے قتل کر دو گے؟ اللہ کے رسول پھر کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے دعا کیا، اے اللہ اس معاملے میں فیصلہ تو کرنے والا ہے، تو بہترین فیصلہ مجھ کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی مرد اپنے عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میری عورت بدکار ہے، یا عورت اپنے شوہر کے اوپر الزام لگاتی ہے، تو اللہ نے اصول بتایا کہ دونوں کے درمیان لعان کروایا جائے، مرد کو بٹھایا جائے گا، عورت کو بھی، اور مرد 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم وہ سچا ہے، 5ویں بار قسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مرد کا پروسیس ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد عورت 4 بار قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ مرد جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ 4 بار کہنے کے بعد عورت 5ویں بار کہے گی کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اپنے آپ پر لعنت کرے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے جھوٹ بولا تو۔ یہ دونوں قسم کھا لیں گے، اس کے بعد دونوں میں لعان کرا دیا جائے گا، جدائی کرا دی جائے گی، یعنی دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعان کے بعد پھر وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ یہاں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دونوں لعان کریں، اور لعان کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، مرد اپنا راستہ ناپ لے، یہ اپنا راستہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر اب داخل ہوں تو اس کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو وہاں اجازت طلب کر لیا کرو، یعنی بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور ان کے گھر والوں پر سلام پڑھا کرو، یعنی سلام کیا کرو، السلام علیکم کہا کرو۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ کے خادم بھی ہیں، باہر ایک شخص آیا تو آ کر کے کہہ رہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے خادم کو بھیجا، جاؤ اس کو بولو کہ وہ پہلے سلام کرے اور اس کے بعد اجازت طلب کرے۔ تو خادم آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے کہ تم سب سے پہلے سلام کرو اور اس کے بعد کہو ادخل، کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں جائیں باہر سے، ابھی تو نیا دور آ گیا ہے نا، پہلے کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے؟ آواز دیتے تھے، ابھی تو آپ جائیے بٹن دبائیے اندر آواز چلی گئی، رنگ ہو گیا کہ بھئی کوئی آیا ہے، دستک دے رہا ہے کوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی جب جاؤ تو سلام پیش کرو، حتی تستأنسوا، اجازت لو۔ اجازت کیسے لینا ہے؟ سلام کے ساتھ اجازت لینا ہے۔ بھئی اندر سے اگر کوئی پوچھ رہا کون ہے؟ میں ہوں۔ ارے میں کون بھائی؟ پوچھا جا رہا ہے نا کون ہے بھائی؟ مسجد عرفات کے امام صاحب آئے ہیں، مؤذن صاحب آئے ہیں، فلاں ہیں، تو پہچان ہوگی نا۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کیسے پہچان ہوگی؟ نہیں میں فلاں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اندر جو موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں آؤ، اور بغیر اجازت کے، یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے کہ گھر کے اندر بالکل داخل ہوں اس کے بعد سلام کریں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ باہر ہی کھڑے رہیں اس کے بعد سلام کریں۔ اور اس آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اجازت طلب کرو۔ پتہ چلا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں اگر اور بھی لوگ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو اجازت لینا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بغیر سلام کیے، بھائی سلام کر کے جاؤ۔ اگر اکیلے گھر میں رہ رہے ہو تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بیوی اور شوہر رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں تو آدمی اجازت لے کر کے جائے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ نگاہ کے ذریعے سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، برائی پھیلتی ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کا سدباب کیا ہے جو انسان کو برائی تک پہنچانے والی ہے. اگر کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے ہم دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا اور یہ حرام ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اسی طرح اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی مخاطب کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں. یعنی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو دیکھے، کسی اجنبی عورت کو دیکھے، اور کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے. لیکن ہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت یہ دی ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب یہاں کوئی گنجائش نہ نکالے کہ نظر پڑ گئی اور پہلی نظر معاف ہے تو نظر پڑتے ہی اب ایک بار دیکھ لو. ہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے. اسی لیے کہا کہ ایمان والے اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کیونکہ زنا کے قریب لے جانے والے اسباب یہی ہیں. نگاہ کی حفاظت کرو. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں ہم پردہ کیوں کریں بھائی، ہمارا دل صاف ہے، ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل صاف ہے نا، پردے کی کیا ضرورت ہے. میں ایسی عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امہات المومنین، ایمان والوں کی جو مائیں ہیں، جو صحابیات ہیں جو پردہ کیا کرتی تھیں، کیا ان کے دل سے بھی زیادہ پاک کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بھی پردہ کیا. کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ نہیں ہم تو ایمان والی عورتیں، ہم تو مومنہ عورتیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ہمیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے پردہ کیا، حجاب کیا، اور یہ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو پیغام بھی دے دیا کہ تم بھی پردہ کیا کرو. ایمان والی عورتوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرو، اپنے اوپر لباس یعنی تم برقع ڈال لیا کرو، حجاب ڈال لیا کرو. آج کے دور کا تو حجاب ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک اور حجاب کی ضرورت ہے. اب تو فیشن چل گیا، کلر والے حجاب آ گئے، الگ الگ کلرز کے. اور یہ تو خیر اپنی جگہ پر، اس میں بھی ایک فیشن آ گیا ڈیزائن والے، یعنی جیسے کپڑوں کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے رہتے ہیں، ڈیزائننگ رہتی ہے باقاعدہ، ایسے برقعوں میں بھی اب ڈیزائن. کیا ہے یہ؟ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں تم حجاب میں نکلو گی تمہیں پہچان لیا جائے گا کہ عزت دار عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، پھر تمہیں ستایا نہیں جائے گا. یہ اسلام کا حکم ظاہر ہے کہ اپنے اندر بہت ساری حکمتوں کو سموئے ہوئے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج حجاب کو اپنی حفاظت کے لیے نہیں پہنا جا رہا ہے، بلکہ اپنی عزت کو یا عزت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے آج حجاب کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ایسے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مسلمان بچیاں پارکوں میں جا کر کے سگریٹ نوشی کر رہی ہیں. میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ جس چیز کی ہمت ہمارا نوجوان نہیں کر سکتا، بتائیے، باقاعدہ سگریٹ نوشی کر رہی ہیں اور پردے میں برقعے میں. نہیں معلوم مسلمان بچیاں ہیں کہ غیر مسلموں کی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. ایسے واقعات بھی ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور تو اور یہاں تک بھی ویڈیوز آئے کہ شراب نوشی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر واقعہ آتا ہے فلاں بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آج اس فتنے کے دور میں ہمارے بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک زبردست پیغام دیا نبی کی عزت و احترام کے تعلق سے، جس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے تبصرہ کروں گا، کیونکہ آیت کریمہ بہت تفصیل طلب ہے کہ اے لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
اپنے رسول کو تم ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی نبی کے احترام کو، نبی کی عزت کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا اور اتنے اوپر رکھا کہ آپس میں جیسے تم بڑے فری ہو کر کے رہتے ہو نا، میرے نبی کے سامنے تم ایسا مت رہا کرو، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ رہا کرو. اللہ نے یہ پیغام دیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی نبی کو پکارے تو تیز اور بلند آواز سے پکارے، اللہ کو بھی برداشت نہیں. اے لوگو، تم اپنی آواز کو نبی کے آواز کے سامنے پست کر لو، نیچا کر لو. سوال یہ ہے کہ جب عرش والے کو کسی کی بلند آواز نبی کے آواز کے سامنے گوارا نہیں ہے تو اس کو رب کائنات کو گستاخ رسول کی گستاخی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ یہ نقطہ یہاں پر ملا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مجرم کو اس دنیا میں ہی کیفر کردار تک پہنچا کر رہتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عبرت اور سبق بنا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، انتقام لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ ایسے مجرم کو نہیں چھوڑتا ہے. یہ سبق ملا اس میں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حرام ہے اللہ حرام سے بچائے، جو حلال ہے اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.